السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر اپنے چینل پیغام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ پچھلی آیت مبارکہ میں لباس اور تقوی کی بات ہوئی، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا، اس سے جنت کا لباس اتروایا، اور اب وہ تمہارا لباس اتروانے کے در پہ ہے۔ اس کے بارے میں تم خبردار رہنا۔ فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، بچو فتنے سے، شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے کما اخرجا جیسے اس نے نکالا، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنت جنت سے، جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ینزع عنہما اتروا دیے ان سے، لباسہما ان کے لباس، لیریہما سوآتہما تاکہ ظاہر کر دے ان پر ستر، یعنی تاکہ ان پر ستر ظاہر ہو جائے۔ انہ بے شک، یراکم وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ قبیل اس کا قبیلہ بھی، یعنی وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہ جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی ایک غیر مرئی ایک یہ طاقت ہے شیطان۔ فرمایا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتا ہے جو تہاں تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین بے شک بنایا شیطان کو، اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ شیطان ان کا دوست ہے، میں نے ان کو شیطان کا دوست بنا دیا ہے، یا شیطان کو ان کا دوست بنا دیا ہے۔ یعنی یہ بات ایک عام سوچنے کی ہے کہ شیطان ہمیشہ سے جب اسے جنت سے نکالا گیا تو اس کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام ہی بنے کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نکال دیا۔ اب وہ دشمنی اللہ سے پھر مہلت مانگی اور دشمنی پر اتر آیا۔ اللہ نے انہیں قیامت تک اسے چھوٹ دے رکھی ہے، اور وہ مسلسل اس کی جو نسل ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے جو کارندے ہیں وہ کچھ تو شیطان ہی ہے اور کچھ انسانوں کی شکل میں شیطان ہے۔ وہ انسان کو ہمیشہ، یعنی غیر مرئی ایک مخلوق ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے لوگوں کو، یعنی تیری قوم کو میں گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرا مقابلہ کروں گا، اور میں ان میں بہت ساروں کو جنت میں سے نکال کر دوزخ میں لے جانے کا سبب بنوں گا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یعنی شیطان ہمارا دشمن ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں جو اس سے ایسے کام کرے گا یا اس کی راہ پہ چلے گا وہ ہمارا وہ شیطان کا ہی دوست ہے، وہ ہمارا نہیں، وہ شیطان کا دوست ہے۔ تو جب انسان شیطان کا دوست بن گیا، اس کی محفل والا بن گیا، نہیں دیکھیں مکھی جو ہے وہ گندگی تلاش کر کے اس پر بیٹھتی ہے،
صاف جگہ پہ آپ نے کبھی مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا ہوگا، اسی طرح شیطان بھی اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ ان کو غرق دلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں خبردار فرما رہے ہیں، خبردار کل نہیں کہنا، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ شیطان کی چالوں سے بچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا، خون جس طرح رگوں میں دوڑتا ہے اس طرح انسان کے اندر دوڑ کے اس میں وسوسے پیدا کرتا ہے، برے خیال پیدا کرتا ہے، برائی کا رجحان پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگتے رہا کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اللہ والوں سے شیطان دور رہتا ہے، اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ اس کو جان لیتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ مکھی گندی جگہ کو ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ تو ہمیں اس شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے رحمان کے حکم پر چلنا ہے، رحمان کے فرمان پہ چلنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا ہے۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنیں گے، مانیں گے، اس پر چلیں گے تو شیطان کی چالوں سے بچیں گے۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسے سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ دنیا فانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کے انسانوں کو با اختیار بنایا ہے، اور یہ انسان کو دونوں رستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، شر کا بھی اور خیر کا بھی۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہمت ہے یا اس کا اپنا عمل ہے کہ وہ شیطان کا رستہ اختیار کرتا ہے یا رحمان کا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گا، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں اس کا یقین نہیں رکھتے۔ جس دن ہمارے دل میں اس بات کا یقین آ گیا تو دنیا کو ہم ٹھوکر مار دیں گے، اس کی جو اہمیت ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اسباب رہنے کے اسباب ہیں، وقت گزارنا ہے، اسی حد تک کماؤ بھی، کھاؤ بھی، اللہ کی نعمتوں سے مستفید بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احسانات کا شکر ادا کریں اور اپنے زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالیں گے، اسی میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔